ویلکم بیک۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ ڈی ایس پی علی رضا کے قتل کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق شہید ڈی ایس پی کی 4 ماہ سے ریکی کی جا رہی تھی۔ ملزمان جانتے تھے علی رضا کی گاڑی بم پروف ہے۔ ملزمان نے ڈی ایس پی کو اپارٹمنٹ میں داخل ہونے پر فائرنگ کی۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان علی رضا کے پہنچنے سے پہلے ہی انتظار کر رہے تھے۔ علاقے میں ملزمان کے آنے اور فرار کے راستوں کی جیو میپنگ کی جا رہی تھی۔ بتا رہے ہیں یہاں پر ڈی ایس پی کے قتل کے حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ اے بی این نیوز اسرار مغیری سے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی ایس پی کی 4 ماہ سے ریکی کی جا رہی تھی۔ ملزمان جانتے تھے ڈی ایس پی علی رضا کی گاڑی بم پروف ہے، یہ انکشاف کیا گیا ہے رپورٹ میں۔ ملزمان نے علی رضا کو اپارٹمنٹ میں داخل ہونے پر فائرنگ کی ہے۔ کراچی ڈی ایس پی علی رضا کے قتل کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بھی بات کر لیتے ہیں نمائندہ اے بی این نیوز سے۔ جی اسرار مغیری، بتائیے گا کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ اسرار مغیری ہمارے ساتھ ہی موجود تھے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں یہاں پر شہید ڈی ایس پی کی 4 ماہ سے ریکی کی جا رہی تھی۔ ملزمان جانتے تھے ڈی ایس پی علی رضا کی گاڑی بم پروف ہے، یہ انکشاف کیا گیا ہے رپورٹ میں۔ ملزمان نے علی رضا کو اپارٹمنٹ میں داخل ہونے پر فائرنگ کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر تفصیلی رائے جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ بھٹو معصوم تھے جنہیں غیر آئینی عدالتوں نے سزائے موت دی، جبکہ سزا کے لیے شواہد بھی ناکافی تھے۔ چیف جسٹس کی جانب سے 48 صفحات پر مشتمل جاری کی جانے والی رائے میں لکھا گیا ہے کہ ریفرنس کے حوالے سے جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اضافی نوٹ دیں گے۔ مزید بھی جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر 48 صفحات پر مشتمل رائے تحریر کی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے رائے تحریر کرتے ہوئے کہا، شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ ذوالفقار بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اس وقت ملک میں مارشل لاء تھا۔ ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشل لاء کی قیدی تھی۔ تحریر میں مزید لکھا کہ عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی نے رائے سے اتفاق کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر انہیں رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف آئی اے نے بھٹو کیس کی فائل ملنے سے پہلے ہی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ پولیس تفتیش مکمل کر چکی ہو تو ایف آئی اے کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ بھٹو کیس کی تفتیش دوبارہ کرنے کا کوئی عدالتی حکم موجود نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے خود ٹرائل کر کے قانون کی کئی شقوں کو غیر مؤثر کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی انہوں نے کی جن کی ذمہ داری ان کا تحفظ تھا۔ بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی براہ راست شواہد موجود نہیں تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان۔ بلوچستان میں 28,000 بجلی پر چلنے والے ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ منصوبے پر 55 ارب کی لاگت آئے گی، جس کا 70% وفاق، 30% بلوچستان حکومت ادا کرے گی۔ منصوبے سے 80,000 سے زائد کسان مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی، اگر ہم 3 سال بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ ہم نے اسی ماہ آئی ایم ایف کا پروگرام کلوز کرنا ہے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں 70% اس منصوبے کے لیے وفاق فنڈ مہیا کر رہا ہے اور 30% بلوچستان کی گورنمنٹ یہ فنڈ مہیا کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ لون جو ہیں اس میں کوئی رسک نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہ تیل سے اپنا وہ کسان جو بجلی بنا رہا ہے کتنی مہنگی، اور سورج سے بنائے گا وہ کتنی سستی۔ حکومت پاکستان $3.5 ارب دے کر اپنے یعنی جو قیمتی جو زر مبادلہ ہے انتہائی محدود، وہ اس سے جان چھوٹے گی۔ افغانستان کے دورے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، افغان حکومت کے پاس اپنے مسائل کا حل نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، پچھلی حکومت کی وجہ سے خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک ایک بار پھر دہشت گرد تنظیمیں سر اٹھا رہی ہیں۔ جب آپ دہشت گردوں کو لا کر اپنے زم اضلاع میں رکھیں گے تو کیسے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا؟ ایجنسیز چاروں صوبوں میں قربانیاں دے رہی ہیں، ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا،
موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے۔ آپریشن عزم استحکام پر حکومت کی اے پی سی میں اپنا وفد بھیجیں گے، اپنی تجاویز اور تحفظات رکھیں گے۔ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے اور نازک دور سے، مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ that were involved in the APS attack ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے کہ وہ آئیں، یہاں رہیں آپ کے قبائلی علاقوں میں۔ جیسے یہ ٹرانزیشن ہوا، I'm not saying کہ ابھی آپ کامیاب، ابھی آپ کا اے پی سی بھی ہونے جا رہے ہیں۔ پارٹی کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم نے جو اے پی سی بلایا گیا ہے شریک بھی ہونا ہے، اور حکومت کی جو موقف ہے جو اس کو ہم سننا چاہتے ہیں اور وہاں پھر اپروپریٹ انپٹ دینا چاہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے سسر نے گھر بلا کر دھمکی دی، کہا کہ نواز شریف کے جنرل باجوہ سے متعلق بیان کی مذمت کروں ورنہ نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میں نے انکار کر دیا، اس کے بعد مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت پارٹیوں کو دیں گے، افراد کو نہیں۔ پھر مجھے اندر ہونے سے پہلے کہا گیا کہ تم نواز شریف کی سٹیٹمنٹ جو ہے جنرل باجوہ اور اس کے جنرل کے خلاف جو آئی ہے دسمبر 2020 میں میرا خیال آئی تھی، اس کو کنڈیم کرو، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے معذرت کر لی تھی، میں نے کہا یہ میں نہیں کام کروں گا۔ وہ دونوں کا پھر اندر ہو جاؤ۔ مجھے بلا کے کہا گیا، گھر بلا کے کہا گیا۔ کس نے بلایا تھا؟ ہاں، کس نے بلایا تھا آپ کو؟ جنرل اعظم امجد نے۔ جو باجوہ صاحب کے سسر تھے؟ جی جی بالکل، انہوں نے کہا تھا۔ اور کیا کہا تھا؟ کہ جی ان کی کنڈیم کرو، یہ سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب، نواز شریف، اور آپ نے ریفیوز کر دیا تھا؟ ریفیوز کر دیا۔ میں کیا کرتا؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر فیس کرو، ورنہ انہوں نے کہا پھر کانسیکوینسز فیس کرنا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا، ججز سے کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر توجہ نہ دیں، سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوشل میڈیا کو جتنی اہمیت دیں گے وہاں اتنا شور ہوگا۔ چودھری پرویز الہی پر جتنے کیسز بنے وہ حقیقت پر مبنی تھے۔ چودھری پرویز الہی کو کسی بھی کیس میں سزا نہیں ہوئی، فیصلہ جس کے خلاف ہوتا ہے وہ ججز کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں۔ قانون کو فیلڈ میں آنے نہیں دیں گے تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ حقائق چھپانے سے ملک اور قانون کا نقصان ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف کیس میں لاہور ہائی کورٹ بار اور شہداء فاؤنڈیشن کی فریق بننے کی درخواستیں منظور کر لیں۔ لارجر بینچ کا اٹارنی جنرل کو ملزمان سے اہل خانہ کی ملاقاتیں یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ جسٹس جمال مدوخیل نے ریمارکس دیے، جناح صاحب نے جہاں زندگی کے آخری ایام گزارے اسے آگ لگائی گئی۔ حملے کے وقت زیارت ریزیڈنسی میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اس وقت شہداء فاؤنڈیشن کہاں تھی؟ وکلا پر حملہ ہوا، کیا شہداء فاؤنڈیشن نے رجوع کیا؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے بشارت راجہ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے خصوصی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ وکلا سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسا بولے کہ 5 ہفتوں سے فیملی کو ملزمان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ملزمان کو برے حالات میں رکھا گیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جیسا یہ بیان کر رہے ہیں ایسا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ اٹارنی جنرل نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کیا تو جسٹس محمد علی مظہر نے تفصیلی رپورٹ دینے کی ہدایت کی۔ مختلف بار ایسوسیشنز کے وکیل حامد خان نے فریق بنانے کی استدعا کی تو جسٹس شاہد وحید نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا ایسی اپیل میں ہم صوبوں کو سن سکتے ہیں؟ جو چیزیں اصل کیس میں فیصلہ دینے والے بینچ کے سامنے نہیں تھیں وہ اب نہیں آ سکتی۔ عدالت نے بینچ پر اعتراض سے متعلق جواد ایس خواجہ کے وکیل سے پوچھا تو وکیل نے بتایا کہ اس بینچ سے خوش ہیں، استدعا ہے کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے حامد خان اور شہداء فاؤنڈیشن کی فریق بننے کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے معاملے پر سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر حکم امتناع کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ دونوں آئینی ادارے دو بدو بامعنی مشاورت کریں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بھی اتفاق کیا کہ بامعنی مشاورت ہونی چاہیے۔
عدالت نے 29 مئی کا فیصلہ اور 12 جون کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت تک معطل کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق آئندہ سماعت الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی میٹنگ کے بعد ہوگی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حلف اٹھانے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے بامانی مشاورت کی جائے۔ کیس بامانی مشاورت کے فوری بعد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل سکیں گی یا باقی سب جماعتوں کو ہی ملیں گی، یا پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ کو ہی طے کرنے کو بھیج دیا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ مخصوص نشستوں سے متعلق اہم کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق اہم کیس کی سماعت حتمی مرحلے میں داخل۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی اور کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل مکمل کر چکے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی اپنے دلائل مکمل کر چکے۔ آج ہونے والی سماعت میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی جواب الجواب میں دلائل دیں گے۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار ہی نہیں رہی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب تک 7 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے کیس میں جواب جمع نہ کرانے پر الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد نے مسلم لیگ نون کے MNA طارق فضل چودھری اور راجہ خرم شہزاد نواز پر جرمانہ عائد کر دیا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف PTI کے امیدواروں کی پیٹیشنز پر الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی۔ الیکشن ٹریبیونل کا روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب کیے گئے۔ فارم 45, 46 اور 47 جمع نہ کرانے پر طارق فضل چودھری پر 20,000 اور راجہ خرم نواز پر 30,000 روپے جرمانہ عائد۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے اگر آئندہ سماعت پر عدالتی آرڈر پر عمل نہ ہوا تو اسمبلی رکنیت بھی معطل کریں گے۔ الیکشن ٹریبیونل نے 3 دن میں فارم 45, 46 اور 47 سمیت مکمل جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ انجم وکیل خان کے وکیل نے کہا ہے ہم نے مکمل جواب جمع کرا دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے الیکشن ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ الیکشن ترمیمی بل کے ذریعے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 140 میں ترمیم کی گئی۔ ترمیم کے بعد الیکشن ٹریبیونل میں حاضر سروس جج کی تعیناتی کی صورت میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کی جائے گی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد الیکشن بل ایکٹ کی صورت اختیار کر گیا۔ الیکشن ترمیمی بل قومی اسمبلی سے 28 جون اور سینٹ سے 8 جولائی کو پاس ہوا تھا۔